اس کانفرنس اور پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق سفیر عبدالباسط سے، جو اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ ایمبیسڈر، اس مشترکہ اعلامیے میں افغانستان کے تقریباً سبھی ہمسایہ ممالک کی طرف سے دہشت گرد گروہوں کو کنٹرول کرنے کا کہا گیا ہے۔ افغان طالبان سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطالبہ ہے خطے کی سبھی طاقتوں کی طرف سے اور ہمسایوں کی طرف سے، یہ دباؤ کافی ہوگا افغان طالبان پر؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، طالبان خود بھی تو چاہتے ہیں یقینی اعتبار سے کہ دہشت گردی جو ان کی زمین سے ہو رہی ہے، خاص طور پہ پاکستان میں ہو رہی ہے، وہ ختم ہو، کیونکہ یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے۔ اگر انہوں نے افغانستان کو ایک ریاست کے طور پہ لے کر آگے چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان بھی انٹرسٹڈ ہوں گے، لیکن چونکہ اس وقت ہم نے ایک پالیسی رکھی ہوئی ہے طالبان کو آئسولیٹ کرنے کی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آئسولیشن سے زیادہ ہمیں انگیجمنٹ کی ضرورت ہے طالبان کے ساتھ۔ تو یہ بات باعث اطمینان ہے کہ طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی گورنمنٹ کے، وہ بھی سمرقند میں موجود تھے۔ تو اگر اس انگیجمنٹ کو ہم مستقل بنیادوں پہ کر لیں اور برائے انسٹیڈ آف بلڈنگ پریشر آن دیم، اگر ہم پریشر بلڈ کرنے کی بجائے ان کے ساتھ انگیج کریں، انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں، تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان کے اوپر اس قسم کے پریشرز نے کبھی کام نہیں کیا، اور خاص طور پہ پبلک ڈومین میں جب پریشرز آپ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بوم رینگ کرتے ہیں، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کم اگر از کم اسی بات پہ جس طرح آپ نے کہا کہ پبلک پریشر اس طرح سے کام نہیں کرتا، تو پاکستان کے وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ٹی ٹی پی کے خلاف افغان سرزمین کے اندر کارروائی کر سکتا ہے، یہ اس کو کس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے؟ اگر پاکستان ایسی کارروائی کرتا ہے تو بین الاقوامی کمیونٹی کی جانب سے کیسا رد عمل آ سکتا ہے؟ اس کو بھی اگر ایڈریس کر لیں تو۔ دیکھیے، یہ تو بہت ہی مجھے اپنے وزیر خارجہ کا جو بیان عجیب سا لگا، کیونکہ انہوں نے اسی انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ طالبان کی جانب سے ہمیں پازیٹیو رسپانس بھی ملا ہے۔ اگر پازیٹیو رسپانس ملا ہے تو پھر سفارتکاری کا یہ تقاضا ہے کہ آپ ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس نہ کریں اور یہ تھریٹ بھی نہ دیں کہ آپ افغانستان کے اندر ٹارگٹ کریں گے۔ جب آپ کو پازیٹیو رسپانس مل گیا تو اس کو انڈر ریپس ہی رہنا چاہیے تھا، بیہائنڈ دا سینز ہی آپ طالبان کے ساتھ بات کرتے، رادر دین کہ یہ کہ آپ پبلکلی بھی ان چیزوں کو پبلک ڈومین میں لے کر آ جائیں۔ مجھے یہ ایک لحاظ سے یہ کچھ زیادہ مناسب نہیں لگا، ڈپلومیٹیکلی اسپیکنگ۔ تو عبدالباسط صاحب، ایک چیز اگر ہم خواجہ آصف کے انٹرویو سے ہی جو انہوں نے وی او اے سے بات کی، اس میں سے ایک اور جو ان کا کمنٹ تھا وہ یہ کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو، اور دوسرا یہ کہ دہشت گردی کے خلاف اگر ہم دیکھیں ماضی میں جو آپریشنز رہے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو دہشت گردی کی کارروائیاں تو اب بھی ہو رہی ہیں، اور پھر اس آپریشن کی ضرورت کیوں اگر پہلے آپریشنز کامیاب تھے تو؟ میرے خیال میں ان کے ذہن میں صرف افغانستان کا ہوگا، ادروائز تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان کاؤنٹر انٹیلیجنس، کاؤنٹر ٹیررزم اور انٹیلیجنس بہت سی کوآپریٹو فریم ورکس ہمارے موجود ہیں، اور کوآپریشن ہمارا ہو بھی رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم امریکہ کو کوئی بیسز وغیرہ نہیں دیں گے افغانستان میں کارروائیاں کرنے کے لیے، ہم خود افغانستان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ہم خود کارروائیاں بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی۔ میرے خیال میں وہ ایک محدود تناظر میں بات کر رہے تھے، رادر دین کے بائی لیٹرل کانٹیکس میں جو ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے وہ تو ہمارا ہے اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے ہمیں تھریٹس ہیں جو کامن ہیں، اور اس میں ہم دونوں ممالک مل کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو سمرقند کانفرنس کے بعد جو ہم نے اعلامیہ دیکھا ہے اس میں افغان طالبان سے پہلے دن سے ہی ایک اور مطالبہ جو ہو رہا تھا جامع حکومت کے قیام کا، کیا افغان طالبان پاور شیئر نہیں کرنا چاہتے یا ان کے اندر کے اختلافات انہیں ایسا کرنے سے روک رہے ہیں؟ That is a non-starter in my view. The international community should understand کہ یہ جو مطالبہ وہ کر رہی ہے یہ بالکل غیر منطقی مطالبہ ہے، کیونکہ طالبان نے 20 سال ایک لحاظ سے جدوجہد کی ہے، انہوں نے بقول ان کے کوٹ آن کوٹ فورن آکوپیشن کے خلاف، اور انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ اب آپ کس طرح یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اسلامک ایمریٹ افغانستان سے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائے جو کہ ان کی بنیادی جو نظریات ہیں ان سے اتفاق نہیں کرتی؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس ایشو پہ طالبان کبھی بھی فلیکسیبلٹی شو کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ خواتین کا جو ایشو ہے، ان کے جو حقوق ہیں کام کرنے کے، پڑھنے کے، وہ بالکل بجا ہیں، اور اس کے لیے طالبان آبویسلی اس کو بھی لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو فنڈز امریکہ نے فریز کر رکھے ہیں وہ انفریز ہوں۔ لیکن اور کوئکلی پاکستان بھی تو اس اعلامیے میں پاکستان بھی تو شامل ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو یہ حکومت ایسی بنائی جائے۔
یہ میرے لیے بھی ایک میں مطلب شروع سے یہی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو کسی بھی ریجنل کنسنسس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیگ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کو ہم نے چونکہ صحیح وقت پہ صحیح چیزیں نیگوشیٹ نہیں کی. یہ چیزیں ہمیں نیگوشیٹ کرنی چاہیے تھیں 29 فروری 2020 کا جو دوحہ ایکارڈز تھا اس کے پہلے, جب ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ طالبان کے کانٹیکٹ, تو ہم نے ایک موقع مس کیا ہے اور اب ہم انفارچونیٹلی ریجنل کنسنسس کے ساتھ اپنے آپ کو میں جوڑ شامل دیا ہے, ہو رہے ہیں. بہت جو بہت کہ ہمارے شکریہ. لیے اسپیس کم کرتا ہے. بہت بہت شکریہ عبدالباسط صاحب آپ کا ہم سے بات کرنے کا, اور خاص طور پہ اس وقت جو سچویشن ہے ریجن میں اور جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ ہم سے اپنا تجزیہ شیئر کرنے کا.